سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 194۔ ایک روز عزازیل نینوا شہر کے کھنڈرات میں کسی چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی تبر اس کے سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی عزازیل چونک پڑا۔ شاید وہ تبر سے کسی اہم خبر کی توقع رکھتا تھا۔ تبر کے نزدیک آنے پر عزازیل اسے مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ تبر نے بولنے میں پہل کی۔ عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے آقا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم، بہت بڑی اور انتہائی اہمیت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ میرے خیال میں اس خبر سے آپ اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر عزازیل فوراً بولا اور کہنے لگا، کیا یہ خبر یوناف اور کیرش کے حوالے سے ہے؟ اس پر تبر بولا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے میرے آقا، یہ خبر یوناف اور کیرش سے متعلق تو نہیں، بہرحال ان سے حوالہ تو ضرور رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے ایک کام سونپا تھا۔ اس پر عزازیل بولا اور کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، تمہیں ماری شہر کے قریب نتیاس کے محل سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اس پر تبر بولا اور کہنے لگا، سنیے آقا، اس محل اور وہاں وقفے سے یوناف اور کیرش کے جانے سے متعلق میں پوری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر عزازیل بڑی تیزی سے بولا اور بڑی بے چینی سی آواز میں وہ تبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا معاملہ ہی تو پھر کہو رکتے کیوں ہوں؟ جواب میں تبر کہنے لگا، میرے آقا، نتیاس نام کا محل ایک بہت بڑے ساحر نتیاس نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا، جو بابل کا رہنے والا تھا۔ بابل کے سارے ساحری علوم اس نے سیکھے۔ پھر بابل میں اترنے والے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت سے بھی اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر وہ ماری شہر کی طرف چلا۔ ماری شہر کے قریب دریائے خابور کے کنارے اس نے اپنا محل تعمیر کیا۔ اس محل کے اندر چمڑے کی کھالوں کے اندر اس نے سارے وہ علوم منتقل کر دیے تھے جو اس نے بابل سے سیکھے یا ہاروت اور ماروت فرشتوں سے حاصل کیے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نتیاس اس دنیا سے گزر گیا۔ پھر اس محل کے اندر نتیاس کی خونخوار روح کی اعانت سے 2 روحیں رہنے لگی تھیں، ایک روح سلیوک اور دوسری اوغار کی۔ یہ دونوں میاں بیوی تھی اور کسی دور میں یہ نتیاس کے شاگرد رہ چکے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان سرزمینوں میں یوناف اور کیرش آئے اور بار بار انہوں نے اوغار اور سلیوک کے علاوہ نتیاس کو بھی اپنے سامنے نیچا دکھایا۔ اے آقا، یہ ساری معلومات اس محل سے قریبی بستیوں سے میں نے حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس محل میں قیام کیا اور اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں یوناف اور کیرش اگر اس محل کی طرف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا، میرے اس قیام کے دوران ایک روز یوناف اور کیرش اس محل کی طرف آئی۔ محل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی بائیں جانب جو کمرہ ہے اس پر وہ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے چڑھے تھے۔ پھر پانی کا ایک برتن یوناف نے اپنے قریب رکھا، اس پر اس نے اپنا کوئی عمل کیا۔ پھر وہ پانی اس نے چھت پر آہستہ آہستہ انڈیلا۔ میرا خیال ہے کہ چھت سے وہ پانی کمرے میں ٹپکا اور پانی کا چھت کے ذریعے اس کمرے میں ٹپکنا تھا کہ کمرے کے اندر انتہا درجے کی چیخ و پکار کچھ اس قسم کی سنائی دینے لگی تھی جیسے اس کے اندر 3 ہستیاں ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہوں۔ اے میرے آقا، یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی کچھ دیر تک پانی گرا کر ایسا عمل کرتے رہے۔ اس کمرے میں آہو فغاں اور چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر یوناف اور کیرش وہاں سے چلے گئے اور میں یہ سارا منظر دیکھ کر آپ کی طرف چلا آیا ہوں۔ اپنے ساتھی تبر کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد عزازیل گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے ساتھی تبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تبر، تمہاری اس گفتگو سے میں سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں۔ جہاں تک نتیاس، لیوک اور اوغار کا تعلق ہے،
بے شک وہ بہت زیادہ سری قوتوں کے مالک ہوں گے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق یوناف اور کیرش نے ان تینوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا ہوگا۔ میرے خیال میں جس کمرے کے اوپر سے یوناف نے پانی ٹپکایا تھا اس کمرے کے اندر ضرور یوناف اور کیرش نے مل کر نتیاس لیوک اور اوغار کو بند کر دیا ہوگا اور ان پر اپنا عمل کر کے انہیں بے بس اور مجبور کر دیا ہوگا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس طرح اس کمرے میں بند کر کے یوناف اور کیرش دونوں نے انہیں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ تبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے تبر، اب میں نینوا شہر کے ان کھنڈرات سے حرکت میں آؤں گا اور دریائے خابور کے کنارے نتیاس کے محل کا رخ کروں گا۔ تم میرے ساتھ ہوگی۔ میں نہ صرف یہ کہ نتیاس لیوک اور اوغار کو یوناف اور کیرش کی اس قید سے آزاد کرواؤں گا، بلکہ انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہوئے تینوں کو یوناف کے خلاف کچھ اس طرح استعمال کروں گا کہ میرا جی کہتا ہے کہ ان تینوں کی مدد سے میں یوناف کو ضرور اپنے سامنے مغلوب کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی میری سب سے بڑی آرزو ہے۔ اب آؤ دونوں یہاں سے دریائے خابور کے کنارے نتیاس کے محل کی طرف کوچ کریں۔ تبر نے عزازیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور نینوا شہر کے کھنڈرات سے وہ دریائے خابور کے کنارے نتیاس کے محل کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے عزازیل اور تبر دونوں اس کمرے کی چھت پر نمودار ہوئے جس کے اندر یوناف اور کیرش دونوں نے نتیاس لیوک اور اوغار کو محبوس کر رکھا تھا۔ عزازیل نے دیکھا اس کی چھت پر ایک برتن پڑا ہوا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اس بڑے برتن سے پانی نکالنے کے لیے قریب ہی مٹی کا ایک پیالہ بھی رکھا تھا۔ عزازیل ان دونوں چیزوں کو پہلے غور سے دیکھتا رہا۔ اس موقع پر وہ اپنے ساتھی تبر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے ہی والا تھا کہ تبر پہلے ہی بول پڑا اور عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے آقا، مٹی کے اس پیالے میں پانی بھر کر یوناف اس پر کوئی عمل کرتا ہے، پھر پانی سے بھرے ہوئے برتن کے قریب ہی جو قدرے پست اور گہری جگہ ہے جہاں وہ پانی گراتا تھا اور پانی چھت کے ذریعے کمرے میں داخل ہوتا تھا، تو اس کمرے کے اندر نتیاس لیوک اور اوغار جو بند ہیں وہ ایک طرح سے عذاب اور کرب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جواب میں عزازیل نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر وہ آگے بڑھا، مٹی کا پیالہ اس نے بڑے برتن کے پانی سے بھرا، پھر وہ چھت پر بیٹھ گیا۔ پیالے کے بھرے ہوئے پانی پر پھر وہ اپنا کوئی عمل کرتا رہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر جب عزازیل نے اپنا وہ عمل ختم کر دیا تب وہ بولا اور اپنے ساتھی تبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تبر، پانی سے بھرے ہوئے اس پیالے پر میں نے اپنا عمل کر دیا ہے۔ دیکھو اب میں سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس پیالے میں بھرے ہوئے پانی میں حلول کر جاؤں گا، اور ایسا ہونے کے بعد تم حرکت میں آنا اور پیالے میں جس قدر پانی ہے وہ تم اسی جگہ انڈیل دینا جہاں یوناف پانی انڈیل کر نتیاس لیوک اور اوغار کو عذاب میں مبتلا کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اور تبر، تمہارے ایسا کرنے سے پانی اس چھت سے کمرے میں ٹپکنا شروع ہوگا۔ پانی کے ان ٹپکوں کے ساتھ میں بھی اس کمرے میں داخل ہو جاؤں گا، اور جو عمل اس کمرے کے اندر یوناف نے کر رکھا ہے اس سے میں محفوظ رہوں گا، اس لیے کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے پیالہ بھرے پانی پر میں نے پہلے ہی اپنا عمل کر دیا ہے۔ کمرے میں ٹپکتے قطروں کے ساتھ اندر جانے کے بعد میں اپنی اصل شکل و صورت میں آ جاؤں گا، اور کمرے میں جو اس نے عمل کر رکھا ہے اس کا خاتمہ کر دوں گا، اور پھر کمرے سے میں نتیاس لیوک اور اوغار کو یوناف کے خلاف استعمال کروں گا۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر اس کا ساتھی تبر بے انتہا خوش ہوا، اور پھر وہ کہنے لگا، آقا، آپ بے فکر رہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عزازیل حرکت میں آیا، اپنا عمل اس نے کیا، پھر وہ فضا کے اندر دھوئیں کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور یہ دھواں پانی سے بھرے ہوئے پیالے کی طرف امڈا اور پھر پانی کے اندر تحلیل ہو گیا۔ ایسا ہونا تھا کہ تبر حرکت میں آیا اور پیالے میں بھرا ہوا پانی اس نے آہستہ آہستہ اس جگہ انڈیل دیا جہاں یوناف پانی انڈیل کر نتیاس لیوک اور اوغار کو عذاب سے دوچار کرتا رہتا تھا۔ ایسا ہونے کے بعد پانی جو کمرے کے اندر ٹپکا تھا انہی ٹپکوں کے ذریعے عزازیل اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنی شکل و صورت اختیار کی۔ اس کے بعد جو عمل یوناف نے اس کمرے میں کر رکھا تھا اس نے اسے ختم کر دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ کمرے کے دائیں جانب جو دروازہ تھا
وہ دیوار کے اندر نمودار ہوا اور پھر وہ دروازہ عزازیل نے کھولا اور بلند آواز میں کہنے لگا، نتیاس، لیوگر، اوغار، تینوں باہر آ جاؤ، اب تم یوناف اور کیرش کی اسیری سے رہا ہو چکی ہو۔ اس کے ساتھ عزازیل خود بھی اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ عزازیل کے پیچھے ہی پیچھے نتیاس، لیوگر اور اوغار بھی کمرے سے باہر آئی۔ نتیاس تھوڑی دیر تک عزازیل کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر وہ عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مہربان اجنبی، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ قیامت تک اسی کمرے میں ہم ایک عذاب و کرب میں مبتلا رہیں گے، لیکن تم نے ہمیں اس اسیری سے نجات دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس پر عزازیل بولا اور کہنے لگا، تم تینوں یقیناً مجھے جانتے اور پہچانتے ہوگے، چونکہ میں اس وقت انسانی شکل و صورت میں ہوں، اس لیے تم مجھے نہیں پہچانتے۔ دیکھو، میں عزازیل ہوں۔ اس پر نتیاس فوراً آگے بڑھا اور عزازیل سے لپٹ کر ملا۔ پھر سلیوک بھی بڑے پرجوش انداز میں عزازیل کو گلے لگا کر ملا تھا۔ پھر نتیاس بولا اور کہنے لگا، معزز اور محترم عزازیل، ہم تو تمہیں ایک عرصے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں تمہارے ہی دمخم سے ہمارا کاروبار چلتا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم آڑے وقت میں ہم تینوں کے کام آئے ہو۔ کبھی موقع ملا تو ہم تینوں مل کر تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، تمہیں میرے اس کام کا بدلہ چکانے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کا اصل مقصد اور مدعا یوناف اور اس کی بیوی کیرش کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنا ہے، اور یہی دونوں میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنا کوئی سری عمل کر کے تم تینوں کو اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بس میں نے ان کی سری قوت کو ختم کر دیا، اس لیے کہ میرے ایک ساتھی نے خبر دی تھی کہ یوناف اور کیرش نے تم تینوں کو یہاں بند کر دیا ہے، لہٰذا میں یہاں آیا اور تمہیں یہاں سے نجات دلا دی۔ اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتے ہو اور میرے اس کام کا مجھے صلہ دینا چاہتے ہو تو پھر یوناف اور کیرش کو مغلوب کرنے میں میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو نتیاس نے کہا، اے عزازیل، ہم تمہاری کیسی اور کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی لگتا ہے بہت دراز دست ہیں۔ ابھی تک کسی نے ہمیں اپنے سامنے اس طرح زیر اور مغلوب نہیں کیا تھا کہ جس طرح ان دونوں میاں بیوی نے اس کمرے میں بند کر کے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ کبھی ہوا ہی نہ تھا، اور نہ ہم اپنے لیے ایسی پستی اور ذلت کی امید رکھتے تھے۔ لیکن اے عزازیل، تمہاری اس یوناف اور کیرش کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس پر عزازیل انتہائی خفگی اور غصیلی آواز میں کہنے لگا، نتیاس، میری اور اس یوناف کی دشمنی تو آدم سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جھگڑا بڑا پرانا ہے، میرا اس کا کھیل بڑا قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور میں یہ تسلیم کرتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا کہ آدم سے لے کر اب تک میں اور وہ دونوں انگنت بار آپس میں ٹکرائی، اور اس ٹکراؤ میں اکثر و بیشتر یوناف مجھ پر غالب رہا۔ اس پر نتیاس حرکت اور پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، عزازیل، یہ یوناف کچھ ایسا ہی دراز دست اور زبردست انسان ہے کہ یہ تم پر بھی غالب رہا، حالانکہ تم آندھی اور طوفانوں جیسی قوت رکھنے والے ایک عنصر ہو۔ اس پر عزازیل نے کہا، یوں جانو، میں اپنی ساری قوتوں، ساری طاقتوں کے باوجود اکثر و بیشتر اس یوناف کے مقابلے میں بے بس ہی رہا ہوں، اور ہاں، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یوناف اور کیرش کو ہم وہ سزا دیں گے کہ وہ اپنی ساری پچھلی کامیابیوں کو فراموش کر کے رہ جائے گا۔ نتیاس نے پوچھا، عزازیل، میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ عزازیل کہنے لگا، نتیاس، میں نے سن رکھا ہے کہ تمہارے پاس بے شمار سری علوم ہیں، تمہارے پاس وہ علوم بھی ہیں جو تم نے بابل سے حاصل کیے، اور تمہارے پاس وہ علوم بھی ہیں جو خداوند کے نازل کردہ فرشتوں ہاروت اور ماروت سے بھی تم نے حاصل کیے تھے۔ اگر تم یہ سارے علوم میرے کسی ساتھی کو سکھا دو تو ان علوم کو حرکت میں لاتے ہوئے میرا وہ ساتھی یقیناً یوناف کو اپنے سامنے زیر کر لے گا۔ عزازیل کی اس گفتگو کے جواب میں نتیاس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، اے عزازیل، تمہارا کہنا درست ہے، ہم چونکہ تینوں روح ہیں، لہٰذا ہم ان علوم سے وہ کام نہیں لے سکتے جو ایک زندہ انسان ان سے لے سکتا ہے۔ پہلے یہ کہو کہ جسے تم یہ علوم منتقل کرنا چاہتے ہو وہ ہے کون؟ اس پر عزازیل نے کہا، نتیاس، وہ میری جن سے ہے، میرا ایک ساتھی ہے، نام اس کا سترون ہے، اس کی بیوی کا نام زروعہ ہے۔ یہ سترون اور زروعہ ماضی میں یوناف سے ٹکراتے رہے ہیں،
ان میں کئی مواقع پر سترون یوناف پر غالب رہا ہی، لیکن اکثر یہ یوناف سے پٹتا ہی رہا، حالانکہ یہ سترون میری جن سے انتہائی طاقتور اور قوت والا خیال کیا جاتا ہے۔ اس پر نتیاس نے پھر پوچھا، یہ سترون اور اس کے ساتھ زروا کون ہیں؟ اس پر عزازیل بولا، زروا اس کی بیوی ہے اور وہ بھی انتہائی طاقت اور پرقوت عورت ہے۔ نتیاس نے پوچھا، پر یہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ عزازیل کہنے لگا، وہ دونوں اس وقت افریقہ کے صحرائی کالاہاری میں ہیں۔ وہ صحرائی کالاہاری کے ایک دریا کے کنارے کچھ جرائم پیشہ اور دہشت گرد لوگوں نے ایک بہت بڑا بیگار کیمپ کھول رکھا ہے، جہاں دنیا بھر کی حسین لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے بیگار میں کام لیتے ہیں۔ ان سے بیگار میں کیا کام لیا جاتا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ سترون اور زروا انسانی بھیس میں اسی بیگار کیمپ کے محافظوں کے روپ میں کام کرتے ہیں۔ تم سترون اور زروا دونوں کو اپنے علوم منتقل کرنے پر رضامند ہو جاؤ تو میں ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت یہاں بلوا سکتا ہوں۔ اس پر نتیاس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عزازیل، اب تم ہم تینوں کے لیے بڑے ذی عزت اور محترم و معتبر ہو۔ اب جب تک تمہارا ساتھ رہے گا ہم تمہاری کوئی بات ٹالنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے کہ تم نے اپنے احسان تلے ہمیں ایسا دبا رکھا ہے کہ ہم تمہارا ہر کہا ماننے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا میرا یہ فیصلہ ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت سترون اور زروا کو بلاؤ، میں ان میں وہ علوم منتقل کرنا شروع کر دوں گا جو میں نے بابل کے پرانے ساحروں اور وہاں قیام کرنے والے خداوند کے فرشتوں ہاروت اور ماروت سے حاصل کیے تھے۔ اور عزازیل، یہ سارے علوم میں نے ہرنوں کی بے حد قیمتی کھالوں پر محفوظ کر رکھے ہیں، اور یہ کھالیں اس محل کے اندر ایک تہ خانے میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کھالیں برسوں سے یہاں ہیں اور ان کی تحریریں اور خود یہ کھالیں ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہیں جیسی کہ یہ شروع میں تھیں، اس لیے کہ ان کھالوں پر میں نے اپنا سری عمل کر رکھا ہے جس سے وہ کھال اور وہ تحریر بوسیدہ نہیں ہونے پاتی۔ نتیاس کا یہ جواب سن کر عزازیل خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے استفہامیہ انداز میں اپنے قریب کھڑے اپنے ساتھی تبر کی طرف دیکھا اور پھر وہ کہنے لگا، تبر، تو جا سترون اور زروا دونوں کو بلا کر لا۔ عزازیل کا یہ حکم سنتے ہی تبر دھویں کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تبر کے ساتھ سترون اور زروا دونوں نتیاس کے محل کے سامنے نمودار ہوئے۔ عزازیل نے پہلے سب کا آپس میں تعارف کروایا، اس کے بعد عزازیل سترون اور زروا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیزوں، کیا تبر نے تم دونوں کو یہاں آنے کا کوئی مقصد بیان کیا ہے؟ اس پر سترون بولا اور کہنے لگا، میرے آقا، تبر نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں طلب کیا ہے۔ اس پر عزازیل فوراً بولا اور کہنے لگا، سترون، اگر تم دونوں میاں بیوی جان ہی چکے ہو تو پھر آج بلکہ ابھی نتیاس سے وہ علوم حاصل کرنا شروع کر دو جو یہ تمہیں سکھائے گا۔ اس کے بعد تم دونوں میاں بیوی کو ایک بار پھر یوناف اور اس کی نئی بیوی کے رش کے خلاف حرکت میں آنا ہے۔ سترون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بے شک کئی مواقع پر تم یوناف پر غالب رہے، لیکن اکثر یوناف نے ہی تمہیں اپنے سامنے زیر کر دیا تھا۔ جو علوم نتیاس تمہیں منتقل کرے گا ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے میرے خیال میں تم یوناف کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، اس لیے کہ میری جنس میں تم تقریباً سب سے زیادہ پرقوت خیال کیے جاتے ہو، اور تمہاری طاقت کے ساتھ ساتھ جب نتیاس کی سری قوتیں بھی تمہیں حاصل ہوں گی تو تمہیں یوناف پر غلبہ حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر تم یوناف پر غلبہ حاصل کرتے ہو تو میں سمجھوں گا میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو سترون بولا اور کہنے لگا، اے آقا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بے فکر رہیں۔ اس محترم اور معزز نتیاس نے اگر مجھے کچھ کارآمد علوم سکھائے جنہیں میں یوناف کے خلاف استعمال کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یوناف کو میں چٹکی میں اڑا کر رکھ دوں گا۔ آقا، آپ جانتے ہیں ماضی میں بھی کئی مواقع پر میں اس کے سامنے چھاتی تان کر رہا ہوں اور اس پر بہترین اور جان لیوا ضربیں لگاتا رہا ہوں۔ اب اگر مجھے نتیاس کی سری قوتوں سے بھی لیس کر دیا گیا تو یوناف کے سامنے میں ناقابل تسخیر ہو جاؤں گا، اور بہت جلد میں اسے زیر کر کے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر اپنی فتح مندی کا اعلان کر دوں گا۔ سترون کے ان الفاظ سے عزازیل خوش ہو گیا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا، سترون، اب تو اس نتیاس کے ساتھ ہو لے، میں اور تبر یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اور تبر دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ نتیاس، لیوک اور اوغار تینوں سترون اور زروا دونوں میاں بیوی کو
اپنے محل کے تہ خانے میں علوم کی منتقلی کے لیے لے گئے تھے۔ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کے دور حکومت کا سب سے اہم ترین واقعہ جو رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ نوشیروان کو چونکہ رومنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مختلف ترغیبات مل چکی تھیں اور وہ اپنی جنگی تیاریاں بھی مکمل کر چکا تھا، لہٰذا رومنوں پر حملہ آور ہونے کے وہ بہانے تلاش کر رہا تھا۔ آخر حملہ آور ہونے کے لیے اسے ایک وجہ مل گئی۔ نوشیروان نے قیصر روم جسٹینین کے پاس قاصد بھیجے اور یہ انکشاف کیا کہ افریقہ میں رومنوں کو وندالوں کے خلاف جنگوں کے دوران جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں ایران کا بھی برابر کا حصہ ہے، اس لیے کہ جن دنوں رومن افریقہ میں جنگوں میں مصروف تھے ان دنوں اگر ایرانی حکومت امن قائم نہ رکھتی اور قسطنطنیہ پر حملہ آور ہو جاتی تو رومنوں کو افریقہ میں فتوحات حاصل کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا، لہٰذا رومنوں کو جس قدر افریقہ سے مال و دولت ملا ہے اس میں سے آدھا حصہ ایرانیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رومیوں کا شہنشاہ جسٹینین جنگ سے تو پہلو تہی کر رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ چھیڑے، اس لیے کہ رومن لشکری پہلے ہی مغرب میں طویل جنگوں کے نتیجے میں تھک چکے تھے، لہٰذا افریقہ میں وندالوں کے خلاف ملنے والے مال میں سے جسٹینین نے نوشیروان کو بھی حصے دار بنانے کا مطالبہ کیا۔ یہ حصہ طے شدہ مقام پر نوشیروان کے نمائندوں نے وصول کیا تھا۔ اس حصے میں ایک جواہر نگار غلاف بھی تھا۔ اس غلاف میں عیسائیوں نے ایک تبرک محفوظ کر دیا تھا اور نوشیروان کو پیش کیا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس غلاف میں اس صلیب کی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے جو ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھی۔ نوشیروان نے لکڑی کا وہ قیمتی غلاف رکھ لیا اور لکڑی کا تبرک یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ تم لوگوں کے نزدیک لکڑی کا یہ معمولی ٹکڑا بے شک اہمیت رکھتا ہوگا، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ عام سی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ رومن شہنشاہ جسٹینین نے چونکہ نوشیروان کا مطالبہ منظور کر لیا تھا، لہٰذا نوشیروان جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اب کوئی اور وجہ تلاش کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف رومیوں کے شہنشاہ جسٹینین پر واضح ہو گیا تھا کہ ایرانیوں اور رومنوں کی جس طرح مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی طرح ان دونوں کی قلمرو کے حالات بھی مختلف ہیں۔ جسٹینین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قسطنطنیہ میں غذائی جنسوں کے لیے بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے جبکہ ایرانی سلطنت میں اشیاء کی فراوانی تھی۔ نوشیروان کا سفری خیمہ زردار پردوں سے مزین تھا، معلوم ہوتا تھا نہایت عمدہ سبزہ لہلہا رہا تھا۔ بیچ میں موتیوں کی لڑیاں ایسے طریقے پر آراستہ کی گئی تھیں جیسے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں، جبکہ دوسری طرف قسطنطنیہ میں اس قسم کی شان و شوکت اور آرائش استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایرانی سلطنت میں دریائے دجلہ کے کنارے جو نئی بستی بسائی گئی تھی اس میں کپڑا بننے کی ایسی کھڑیاں لگا دی گئی تھیں جن پر بہت کم محنت صرف ہوتی تھی اور کپڑا بھی اعلیٰ درجے کا بنایا جاتا تھا۔ ایرانیوں کے مکانات میں ایسے مینار بھی بنائے گئے تھے جن سے محض ٹھنڈی ہوا ہی داخل نہ ہوتی تھی بلکہ ہوائی چکیاں بھی چلتی تھیں، جبکہ قیصر روم کی سلطنت میں یہ آسائشیں حاصل نہ تھیں۔ پہلی وجہ کے ناکام ہو جانے کے بعد ایران کا شہنشاہ نوشیروان رومن سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کرنے لگا۔ آخر فطرت دونوں ہی حکمرانوں کے خلاف حرکت میں آئی اور خود بخود دونوں کے درمیان جنگ چھڑنے کی ایک وجہ پیدا ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ ترکوں کے حکمران ڈیزبول نے اس خیال سے کہ نوشیروان کہیں ان پر حملہ آور نہ ہو جائے اس نے اپنے ایلچی نوشیروان کے دربار میں بھیجے اور مصالحت کرنی چاہی۔ نوشیروان نے اپنے غرور اور بے جا جرأت مندی کو سامنے رکھتے ہوئے ترکوں کے ان ایلچیوں کو زہر دے کر مروا دیا اور کہلا بھیجا کہ وہ طبعی موت مر گئے ہیں۔ ترکوں کے خاقان ڈزبول نے شاہ ایران کے اس سلوک کو ناپسند کیا اور سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ایلچی جسٹینین کے پاس بھیجے اور وعدہ کیا کہ اگر نوشیروان رومنوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو ترک رومنوں کا ساتھ دیں گے۔ اس پیشکش کے جواب میں ترکوں اور رومنوں کے مابین معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد ترکوں کے حوصلے بلند ہو گئے، لہٰذا وہ ایرانی سرحد پر حملہ آور ہوئے اور قفقار کے بعض قلعوں کو نوشیروان نے نئے سرے سے تعمیر کر کے مضبوط کر دیا تھا اور ترکوں نے ان قلعوں پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کیا تھا اور وہاں تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ ایرانیوں کے خلاف ترکوں کی ان کامیابیوں سے رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین کے حوصلے بہت بلند ہوئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ
اگر وہ ترکوں کی پشت پناہی کرے تو اس طرح ترک ایرانیوں کے لیے درد سر بن سکتے ہیں اور جگہ جگہ انہیں شکستیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹینین کا یہ بھی خیال تھا کہ نوشیروان اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اس میں اب پہلا سا دمخم نہیں رہا، لہٰذا اگر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے تو نوشیروان کے خلاف کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ جو ہی اس نے ترکوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایران کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنا چاہی تو نوشیروان بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ اتنی دیر تک جسٹینین کا سپہ سالار بیلیساریوس اپنے لشکر کے ساتھ ایرانی شہر نسیبین پہنچ چکا تھا۔ بیلیساریوس نے کوشش کی کہ نوشیروان کی آمد سے پہلے ہی نسیبین شہر کو فتح کر لے، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اتنی دیر تک ایرانی شہنشاہ نوشیروان بھی اپنا لشکر لے کر نسیبین شہر پہنچ چکا تھا۔ نسیبین شہر کے باہر رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ رومن جنرل بیلیساریوس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح نوشیروان کو شکست دے کر مار بھگائے۔ بیلیساریوس کے حوصلے بہت بلند تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ رومنوں کے لیے افریقہ، سسلی اور دوسرے علاقوں میں شاندار فتوحات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اسے امید تھی کہ وہ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو بھی شکست دے کر مار بھگائے گا۔ لیکن خوفناک جنگ کے بعد نوشیروان نے بیلیساریوس کو بدترین شکست دی اور بیلیساریوس شکست اٹھا کر اپنے لشکر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ بیلیساریوس جب شکست اٹھا کر نوشیروان کے آگے آگے بھاگا تو نوشیروان نے بڑی خونخواری سے اس کے لشکر کا تعاقب کیا اور قلعہ دارا تک یہ تعاقب اس نے جاری رکھا اور رومنوں کا سائے کی طرح پیچھا کرتے ہوئے اس نے ان کا خوب قتل عام کیا تھا۔ اسی دوران نوشیروان نے اپنی لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے انطاکیہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس حصے نے انطاکیہ کے نواح میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے خوب تباہی پھیلائی اور ان گنت علاقوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ آخر نوشیروان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے سامنے آنے والے ہر رومن کو رونتا ہوا قلعہ دارا تک پہنچ گیا جو رومنوں کی ملکیت تھا۔ دارا کا قلعہ بھی بڑا مضبوط اور مستحکم تھا۔ نوشیروان نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ دریا کا پانی جو دریا سے قلعے تک آتا تھا اس کا رخ موڑ دیا اور اہل قلعہ کو پانی فراہم نہ ہو سکا، جس سے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح قلعہ دارا پر بھی نوشیروان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ان لڑائیوں کے دوران بھی رومن شہنشاہ جسٹینین اپنی مملکت کی فلاح کے کاموں میں مصروف رہا اور مستقبل میں ایران کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے جسٹینین نے ایران کے جنوب اور شمال کی بری اور بحری تجارت پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ اس سے پہلے ایران کے تاجر مشرقی اور مغربی تجارت کے لیے رابطہ بنے ہوئے تھے۔ وہ چین سے ریشم اور عرب سے خوشبویات قسطنطنیہ پہنچاتے۔ اس کے علاوہ عرب سے یہ ایرانی تاجر مسالے، زعفران اور زندگی کے دوسرے تعیشی سامان لے کر بھی یہ تاجر قسطنطنیہ پہنچتے تھے۔ جسٹینین کے حکم پر رومن بحری تاجروں نے یہ سارے راستے تجویز کر لیے تھے، چنانچہ جنوبی عرب کے حمیریوں سے دوستی کا معاہدہ کر کے وہ عرب کے جنوبی ساحل پر پہنچ گئے اور وہاں سے ہندوستان کی جانب جہاز رانی شروع کر دی۔ شمالی جانب جسٹینین نے بحر اسود کے مشرقی کناروں پر پیٹرا نام کے ایک انتہائی خوبصورت اور بہترین بندرگاہ تعمیر کروائی اور اس بندرگاہ کے ذریعے انہی تاجروں نے خفقار کے اوپر سے چکر کاٹ کر ریشم کی تجارت کی شاہراہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نوشیروان بھی رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین کے ان سارے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے تھا، لہٰذا انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے رومنوں کی نئی بندرگاہ پیٹرا کی طرف بڑھا۔ پھر نوشیروان نے پیٹرا کی بندرگاہ پر اس زور اور خونخواری سے حملہ کیا تھا کہ اس کی فصیلوں کو منہدم کر دیا تھا اور پیٹرا کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر جبکہ نوشیروان اپنے لشکر کے ساتھ پیٹرا کی بندرگاہ پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جسٹینین نے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنے ایک جرنیل بیلیساریوس کو حکم دیا کہ ایرانی شہنشاہ نوشیروان تو اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ پیٹرا میں قیام کیے ہوئے ہے، لہٰذا وہ کوئی خفیہ راستہ اختیار کرتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے اور اچانک حملہ آور ہو کر ایران کے مرکزی شہر مدائن پر قبضہ کر لے۔ یہ حکم ملتے ہی بیلیساریوس بڑی تیزی سے مدائن کی طرف بڑھا تھا۔ نوشیروان کو بھی اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ پیٹرا سے کوچ کرتا ہوا مدائن کی طرف بڑھنے لگا۔ بیلیساریوس کے ذمے اصل کام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے
نوشیروان کی پیش قدمی کو روک دی۔ بیلیساریوس کے پاس اس وقت صرف 18,000 کا لشکر تھا، حالانکہ نوشیروان کو دریائے فرات کے عبور کرنے سے روکنے کے لیے کم از کم 1,00,000 کا لشکر درکار تھا۔ نوشیروان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے رومن جرنیل بیلیساریوس نے عجیب و غریب تدابیر اختیار کیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے شہر مسخر کرتا رہا۔ کوئی مستحکم مضبوط قلعہ یا مقام راستے میں آتا تو اس سے پہلو تہی کرتا ہوا ایک طرف چھوڑتا ہوا آگے بڑھ جاتا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہی اندازہ ہو کہ وہ بہت جلد ایران کے مرکزی شہر مدائن پہنچ کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ بیلیساریوس کی ان پئی در پئی فتح مندیوں اور کامیابیوں سے متاثر ہو کر ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اپنی لشکر کا ایک حصہ بیلیساریوس کی راہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بیلیساریوس کو اس لشکر کی روانگی کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے، جنہوں نے بیلیساریوس کو ان راستوں سے آگاہ کر دیا جن راستوں پر پیش قدمی کرتا ہوا ایرانی لشکر آ رہا تھا۔ یہ خبریں پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف آنے والی اس شاہراہ پر بیلیساریوس اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھ گیا۔ جب ایرانی لشکر مغرب کی طرف جانے والی اس شاہراہ پر سے گزرا تو بیلیساریوس گھات سے نکل کر اچانک ایرانیوں پر کوہر کے آنچلوں میں پھٹنے والے آتش فشاں، زندگی کی معراج میں رقص کرتی بلند ہمتی اور شجر اقبال کو تقسیم کر دینے والے حسد اور نسلی تعصب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ انجانے اور اندیکھے ویرانوں کے اندر ایرانی لشکر اور رومنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بیلیساریوس نے ایرانی لشکر کے اگلے حصے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر دوسرے حصے پر وہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں بیلیساریوس کی سرکردگی میں رومیوں نے ایرانیوں کی حالت عقوبت کے صحرا میں چیختے چلاتے لمحوں اور زندگی کی محرومی سے لبریز حسرتوں کے انبار جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد ایرانیوں نے شکست تسلیم کر لی اور بیلیساریوس کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس جنگ میں فتح مندی کے نتیجے میں بیلیساریوس نے ان گنت ایرانی لشکریوں کو گرفتار کر کے قیدیوں کی حیثیت سے ان کا قافلہ قسطنطنیہ بھیج دیا تھا۔ یہ خبریں جب مدائن میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو پہنچیں تو وہ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اپنے لشکر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا اور اس سمت بڑھا جہاں بیلیساریوس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دوسری طرف جب بیلیساریوس کو خبر ہوئی کہ نوشیروان اس کی سرکوبی کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی بھی صورت نوشیروان کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا شکست سے بنے ہوئے بیلیساریوس ایرانی حدود سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ بیلیساریوس کا یوں نوشیروان کے سامنے بھاگ کر قسطنطنیہ آ جانا جسٹینین کو بہت برا لگا اور اس کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹک گئی تھی۔ جب بیلیساریوس قسطنطنیہ پہنچا تو جسٹینین نے اسے طلب کیا اور نوشیروان کا مقابلہ کرنے کے بجائے قسطنطنیہ بھاگانے کا سبب پوچھا اور جواب طلبی کی۔ جواب میں بیلیساریوس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے جسٹینین سے کہا، میرے لشکر میں شامل گول اور وندال صحرا میں گرمی سے تنگ پڑ گئے تھے، لہٰذا وہ بہتر طور پر جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ رسد کی گاڑیوں میں بیمار سپاہی بھرے رہتے تھے، کیونکہ جس وقت نوشیروان ہماری طرف پیش قدمی کر رہا تھا ہمارے لشکر میں ایک وبا بیماری کی صورت میں پھیل گئی تھی۔ مزید یہ کہ بے پرواہ گول اور وندال عربوں اور آرمینیوں پر بھی حملہ آور ہونے سے نہیں چوکتے، جبکہ یہ دونوں قومیں رومنوں کی حفاظت پر بھروسہ کیے بیٹھی ہیں اور ایرانی حدود کے اندر پیش قدمی کرنے کے لیے رومیوں کی رہنمائی اور مدد کرتی ہیں۔ بیلیساریوس نے مزید کہا کہ نوشیروان کے سامنے پسپا ہونے کی سب سے بڑی وجہ خطرناک اور عجیب و غریب بخار ہے جو لشکر میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ وبائی طاعون کی ابتدائی علامت ہے جو مصر سے چل کر رومن فوج میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو جب خبر ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے رومنوں کا بہترین جرنیل بیلیساریوس میدان چھوڑ کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا ہے تو اپنے لشکر کے ساتھ نوشیروان یروشلم کی طرف بڑھا۔ جسٹینین سے پہلے رومن شہنشاہ نے یروشلم کے استحکامات بہت اعلیٰ پیمانے پر کر رکھے تھے، جبکہ جسٹینین ایرانیوں کے ساتھ صلح پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف تھوڑا سا لشکر وہاں رہنے دیا تھا، باقی لشکر اس نے وہاں سے ہٹا لیا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹینین نے یروشلم میں مریم کے نام پر ایک نہایت عمدہ خانقاہ بنوائی تھی۔ زائروں کے راستوں پر جگہ جگہ اس نے کنویں کھدوائے، قیام گاہیں بنوائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک زیارت طرابلس میں بنوا دی، لیکن سارے فلسطین کی حفاظت کے لیے اس نے کوئی بڑا لشکر وہاں متعین نہ کیا تھا۔ جسٹینین کو جب خبر ہوئی
کہ نوشیروان اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم کا رخ کر رہا ہے تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اس نے بیلیساریوس کو بنایا، اور بیلیساریوس کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر وہ نوشیروان کی پیش قدمی کو روکے اور کسی بھی صورت نوشیروان کو یروشلم پر حملہ آور ہونے کا موقع فراہم نہ کرے۔ اپنے شہنشاہ کا حکم ملتے ہی بیلیساریوس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور راستے میں پڑنے والی رومن چوکیوں میں اپنے گھوڑے تبدیل کرتا ہوا انتہائی تیز رفتاری سے دریائے فرات کی طرف بڑھنے لگا۔ بیلیساریوس کے لشکر میں ہن کے علاوہ گال، رومن اور دوسرے وحشی قبائل بھی تھے۔ بیلیساریوس چاہتا تھا کہ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور دریائے فرات کو عبور کر کے نوشیروان کی راہ روکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نوشیروان دریائے فرات کو عبور کر چکا تھا۔ بیلیساریوس اب بھی نوشیروان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر وہ نوشیروان سے ٹکرایا تو اس کی شکست یقینی ہو جائے گی، اس لیے کہ نوشیروان کا ماضی اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھا، جہاں اس نے جگہ جگہ اپنے دشمنوں کو شکست دی تھی۔ لہٰذا وہ کسی تدبیر، کسی طریقے سے نوشیروان سے نمٹنا چاہتا تھا۔ لہٰذا جس وقت نوشیروان نے دریائے فرات کو عبور کر کے پڑاؤ کر لیا اور چاروں طرف اس نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نوشیروان کے سامنے آنے کے بجائے بیلیساریوس نے دریائے فرات کو عبور کر لیا ہے اور وہ ایران کے مرکزی شہر کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہے، یہ خبریں سن کر نوشیروان تذبذب میں پڑ گیا اور اسے یہ بھی خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں عقبی جانب سے رومن جرنیل بیلیساریوس اس پر حملہ آور ہی نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی روک دی۔ بیلیساریوس بھی یہی چاہتا تھا کہ نوشیروان یروشلم کی طرف اپنی پیش قدمی روک دے، تاہم ایران کے شہر مدائن کی طرف حملہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ ایسا کر کے وہ صرف اپنی موت کو ہی دعوت دے سکتا تھا۔ لہٰذا دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کر کے وہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دریائے فرات عبور کرنے سے نوشیروان اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسے خطرہ رہے گا کہ اول تو بیلیساریوس اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوگا یا مدائن کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اپنا ایک سفیر بیلیساریوس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ بیلیساریوس سے اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکے۔ اس سفیر کو روانہ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ نہ صرف حالات کا جائزہ لے بلکہ رومن پڑاؤ کے اندر پہنچ کر وہ چھوٹی بڑی چیزوں کا بغور جائزہ لے اور دیکھے کہ بیلیساریوس کے کیا ارادے ہیں۔ ادھر بیلیساریوس کو بھی نوشیروان کے اصل مقصد کا پتہ چل چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں اور سالاروں کو کہہ دیا کہ ایرانی سفیر کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنی مشقیں بڑے زور و شور سے جاری رکھیں، پتھر پھینکیں، گھوڑے دوڑائیں اور ایرانی سفیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ بیلیساریوس کے پڑاؤ میں یہ سرگرمیاں جاری تھیں کہ ایرانی سفیر پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ بیلیساریوس نے اس کا پرزور استقبال کیا، اس کی دعوت کے لیے بہترین سامان مہیا کیے۔ سفیر نے بیلیساریوس کو اپنے شہنشاہ نوشیروان کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ رومن شہنشاہ جسٹینین نے ماضی کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی وجہ سے حملے کی نوبت آئی۔ اس پر بیلیساریوس نے سراپائے حیرت بن کر ایرانی سفیر سے کہا، معلوم ہوتا ہے کسریٰ کا طرز عمل عام انسانوں سے مختلف ہے۔ عام طریقہ یہ ہے کہ ہمسایوں کے درمیان کوئی تنازع، جھگڑا یا فساد پیدا ہو تو باہم بیٹھ کر بات چیت سے فیصلہ کرتے ہیں، اگر فیصلہ نہ ہو تو لڑتے ہیں، لیکن کسریٰ نے پہلے حملہ کر دیا، پھر بعد میں اس کی ضرورت محسوس کی۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ عجیب اور انوکھا سمجھا گیا ہے۔ اس اثنا میں ایرانی سفیر تمام تیاریاں دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ رومنوں نے ایرانیوں کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے تاکہ نوشیروان اگر یروشلم کی طرف بڑھے تو بیلیساریوس یا تو پشت کی طرف حملہ آور ہو جائے یا اپنا لشکر لے کر مدائن کی طرف بڑھے۔ سفیر نے ان سارے حالات سے نوشیروان کو اطلاع دے دی۔ نوشیروان یروشلم کی طرف بڑھنے کے بجائے تیزی سے واپس پلٹا اور مدائن کی طرف بڑھا۔ البتہ راستے میں ایک سرحدی مقام کلینیگم پر وہ حملہ آور ہوا تھا۔ یہ رومنوں کا شہر تھا، اسے نوشیروان نے جی بھر کر لوٹا۔ اس کے بعد نوشیروان اپنے لشکر کو لے کر مدائن کی طرف بڑھ گیا۔ اس طرح رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ٹل گئی تھی۔ نوشیروان کے اس طرح لوٹ جانے کے بعد بیلیساریوس نے دریائے فرات کو عبور کیا اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک روز اس نے پڑاؤ کیا تاکہ لشکریوں کو سستانے کا موقع مل سکے۔
اس پڑاؤ کے دوران بیلیساریوس اپنے کچھ ساتھیوں اور رفیقوں کے ساتھ بیٹھا باہم گفتگو کر رہا تھا کہ ایک سالار بولا اور بیلیساریوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے مصر سے اٹھنے والی طاعون کی بیماری بڑی تیزی سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہی ہے۔ اگر اس طاعون کی بیماری سے ہمارا شہنشاہ جسٹینین چل بسا تو پھر کیا ہوگا؟ مجلس میں بیٹھا ہوا بیلیساریوس کا ایک دوست بولا، ہم قسطنطنیہ کو شہنشاہ نامزد کرنے کا موقع ہی نہ دیں گے، بلکہ جسٹینین کی موت کے بعد ہم فی الفور بیلیساریوس کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیں گے، اس لیے کہ قسطنطنیہ میں بیلیساریوس کی بیوی انطونیا بیلیساریوس کو شہنشاہ بنانے کے لیے پوری تگ و دو سے کام کر رہی ہے، اور اس مہم میں جسٹینین کا معتمد خاص پریسٹس اور قسطنطنیہ کا وزیر تک شامل ہیں۔ کہتے ہیں اس مجلس میں رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین کی ملکہ تھیوڈورا کے جاسوس بھی وہاں بیٹھے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، جنہوں نے ساری خبریں ملکہ تک پہنچا دیں۔ بیلیساریوس اپنے لشکر کے ساتھ ابھی مشرق میں ہی تھا کہ ملکہ کو جاسوسوں کے ذریعے ساری خبریں مل گئی تھیں۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے شوہر اور رومنوں کے شہنشاہ جسٹینین سے بھی گفتگو کی۔ پھر وہ سب سے پہلے جسٹینین کے معتمد خاص پریسٹس کے خلاف حرکت میں آئی اور اس پر خفیہ سرکاری اطلاعات دوسروں تک پہنچانے کا الزام لگا دیا۔ چنانچہ اسے گرفتار کر کے ایک خانقاہ میں راہبوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جسٹینین کے معتمد خاص پریسٹس سے نمٹنے کے بعد ملکہ تھیوڈورا بیک وقت وزیر مال جان اور بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کے خلاف حرکت میں آئی۔ اس کے لیے ملکہ تھیوڈورا نے ایک عجیب و غریب تدبیر اختیار کی۔ اس نے بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کو ہمراز بنا لیا اور اس سے کہا کہ وزیر مال جان کی وجہ سے بیلیساریوس اکثر بے بس ہو جاتا ہے، کیوں نہ وزیر مال جان کو الگ کرائیں اور بیلیساریوس شہنشاہ کے خلاف مقربین میں شامل ہو جائے۔ انطونیا سے ملکہ تھیوڈورا نے یہ بھی کہا کہ وزیر مال کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے اپنی زبان پر قابو نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم کسی روز وزیر مال جان کو اپنے پاس بلواؤ اور شہنشاہ کے خلاف غداری کی گفتگو پر آمادہ کرو۔ جاسوسوں کا انتظام میں خود کر لوں گی اور اس طرح وزیر کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ بیلیساریوس کی بیوی انطونیا ملکہ تھیوڈورا کی چکر میں آ گئی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ وزیر کا اگر خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ اس کا شوہر بیلیساریوس رومن شہنشاہ جسٹینین کا معتمد خاص بن جائے تو پھر معتمد خاص بننے کے بعد کوئی بھی طاقت اور قوت جسٹینین کے بعد بیلیساریوس کو رومنوں کا شہنشاہ بننے سے روک نہیں سکتی۔ چنانچہ اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے انطونیا نے فی الفور حرکت میں آتے ہوئے وزیر جان کی بیٹی کے ذریعے یہ چال کامیاب بنانے کا تہیہ کر لیا، اس لیے کہ وزیر کی بیٹی انطونیا کی بہترین سہیلیوں میں سے تھی۔ اس نے وزیر کی بیٹی کو ایک روز اپنے ہاں بلوایا اور کہا کہ بیلیساریوس کو ملکہ کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے جو قبہ خانے سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے رومن شہنشاہ جسٹینین کو مار دیا جائے، اس لیے کہ جسٹینین کے مرنے کے بعد ملکہ تھیوڈورا بے دست و پا ہو جائے گی، وزیر جان بادشاہ بن جائے گا اور بیلیساریوس اپنی مرضی کے مطابق سرحدی جنگیں کر سکے گا۔ وزیر کی بیٹی نے بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کی یہ ساری باتیں اپنے باپ تک جا پہنچائیں۔ وزیر کو یہ شک تک بھی نہ گزرا کہ اس کے لیے یہ سارا جال خود ملکہ نے بچھایا ہے، لہٰذا وہ اس سلسلے میں آخری گفتگو کرنے کے لیے بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کے پاس خود آیا، اور اس سلسلے میں جب اس نے بات چیت شروع کی کہ کس طرح جسٹینین کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کے بعد ملکہ تھیوڈورا کو بے بس کر دیا جائے، جس وقت وزیر اور بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ملکہ کے جاسوسوں نے یہ سن کر جسٹینین کو آگاہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وزیر کی پوری جائیداد ضبط کر لی گئی اور اسے حکم دے دیا گیا کہ پادری بن کر قسطنطنیہ کے باہر کسی خانقاہ میں جا بیٹھے۔ البتہ جسٹینین نے اس کے آرام و آسائش کے لیے مناسب انتظام ضرور کر دیے تھے۔ جسٹینین کے معتمد خاص اور وزیر سے نمٹنے کے بعد اب ملکہ تھیوڈورا بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کو اپنا ہدف بنانا چاہتی تھی۔ بیلیساریوس کی بیوی انطونیا کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے بھی ملکہ تھیوڈورا نے ایک عجیب و غریب طریقہ استعمال کیا۔ بیلیساریوس مشرقی محاذ پر جاتے ہوئے بیوی کو قسطنطنیہ چھوڑ گیا تھا، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں بیلیساریوس کی بیوی انطونیا نے ایک نوجوان سے جنسی تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ ان تعلقات کی خبر انطونیا کے بعض ملازموں کو ہو گئی،
لہٰذا انطونیہ نے ان کی زبانیں کٹوا دیں، بعد میں قتل کروا کر ان کی لاشیں سمندر میں ڈلوا دی تھیں۔ ان حالات میں وہ نوجوان غائب ہو گیا تھا جس سے انطونیہ نے جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ملکہ تھیوڈورا کو ان سارے حالات کی خبر تھی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نوجوان کو اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا جس سے بیلیساریوس کی بیوی انطونیہ کے تعلقات تھے، بلکہ تھیوڈورا کے حکم پر اس کے جاسوس سایوں اور بھوکے پرندوں کی طرح ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ آخر انہوں نے اس نوجوان کو تلاش کر لیا جس کے ساتھ انطونیہ کے تعلقات تھے۔ پھر ملکہ تھیوڈورا نے اس نوجوان کو پکڑ کر اپنے پاس منگوایا اور اپنے محل میں محفوظ رکھا۔ پھر اس نے بیلیساریوس کی بیوی انطونیہ سے کہا کہ میں تمہیں بیش بہا موتی بطور انعام دینا چاہتی ہوں، چونکہ تم نے وزیر جان سے نمٹنے میں میری خوب مدد کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک عوامی تقریب کا انتظام کیا گیا۔ اس تقریب میں بیلیساریوس کی بیوی انطونیہ کو بطور مہمان خصوصی طلب کیا گیا۔ انطونیہ انعام کی توقع رکھتی تھی، لہٰذا وہ خوشی خوشی اس عوامی تقریب میں ملکہ تھیوڈورا سے ملی۔ ملکہ تھیوڈورا اسے تنہائی میں لے گئی اور ایک پردے کے پیچھے سے اس کے نوجوان عاشق کو، جس کے ماضی میں اس کے ساتھ تعلقات رہے تھے، ایک درباری لباس میں پیش کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تو فی الفور قسطنطنیہ سے نکل کر مشرق میں اپنے شوہر بیلیساریوس کے پاس نہ چلی گئی تو میں قسطنطنیہ میں تیرے اس نوجوان کے ساتھ سارے راز افشا کر دوں گی۔ اس طرح پوری رومن سلطنت میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ اپنے راز کے افشا ہونے پر انطونیہ اس درجے دل شکستہ ہوئی تھی کہ وہ ملکہ تھیوڈورا کے کہنے پر فوراً قسطنطنیہ چھوڑ کر مشرق میں اپنے شوہر بیلیساریوس کی طرف روانہ ہو گئی۔ آخر بیلیساریوس جب اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا تو سب سے پہلے جسٹینین کے حاجب نرسی نے بیلیساریوس کا استقبال کیا اور اس کے باغیانہ رویے کی ملامت کی۔ پھر بتایا کہ شہنشاہ جسٹینین بیمار ہے، لہٰذا اس کے امور کا فیصلہ ملکہ تھیوڈورا کرے گی۔ سب سے پہلے بیلیساریوس کے سارے نائب سالاروں کو کہیں دور بھیج دیا گیا۔ بیلیساریوس کو شہرت میں عزت و وقار کا جو مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر کوئی خاص سزا تو نہ دی گئی، البتہ اس کے اختیارات گھٹا دیے گئے۔ اس طرح ان سارے امور سے نمٹنے کے بعد تخت و تاج پر ملکہ تھیوڈورا کا اقتدار انتہائی مستحکم ہو گیا تھا۔ انہی دنوں قسطنطنیہ میں گلٹی والا طاعون نمودار ہوا اور بڑی تباہی پھیلائی۔ اتنے لوگ مرے تھے کہ فصیل کے اندر قبرستانوں میں دفن کے لیے جگہ باقی نہ رہی۔ پھر لاشیں گاڑیوں میں بھر بھر کر شہر سے باہر لے جاتی اور خندقیں کھود کر ان میں لاشیں پھینک کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی۔ آخر لاشیں کشتیوں کے ذریعے سمندر میں پھینکی جانے لگیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قسطنطنیہ کی 7 لاکھ کی آبادی سے کم از کم 3 لاکھ آدمی طاعون کی نظر ہو گئے۔ خود جسٹینین بھی بیمار ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اچھا ہو گیا۔ یوں موسم سرما تک طاعون ختم ہوا۔ طاعون کے بعد قسطنطنیہ اور اس کے نواحی علاقوں میں قحط نمودار ہوا۔ غلہ لانے والی کشتیاں اور جہاز باقی نہ رہے۔ جو لوگ زندہ رہے ان کی کیفیت یہ تھی کہ گویا کسی بہت بڑے زلزلے کے بعد باقی ماندہ افراد ہوں۔ لوگوں نے ان ساری مصیبتوں کا ذمہ دار ملکہ تھیوڈورا کو ٹھہرایا۔ چونکہ گلٹی والا طاعون مصر کی طرف سے آیا تھا، لہٰذا ملکہ کے مخالفوں نے قسطنطنیہ میں یہ بات مشہور کر دی کہ وبا ان شہروں سے گزرتی قسطنطنیہ آئی ہے جہاں ملکہ بننے سے پہلے تھیوڈورا عصمت فروشی کی زندگی بسر کرتی رہی تھی۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے سے پہلے چونکہ تھیوڈورا اپنی ایک بیٹی کو سکندریہ میں چھوڑ آئی تھی، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کسی کو اس راز کا علم نہ تھا، چونکہ مصر میں طاعون نے بہت بری شکل اختیار کر لی تھی، لہٰذا ملکہ تھیوڈورا نے خفیہ خفیہ اپنے نواسے کو قسطنطنیہ بلوایا اور اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس پر بھی لوگوں نے بہتر اعتراض کیے تھے۔ بہرحال طاعون اور قحط کے یہ اثرات جلد ہی ختم ہو گئے، چونکہ نوشیروان واپس جا چکا تھا اور ایرانیوں کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ نہ تھا، لہٰذا رومن شہنشاہ جسٹینین اور ملکہ تھیوڈورا دونوں مل کر اپنی سلطنت کے عوام کی بہتری میں لگ گئے تھے۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ایک روز مکہ کے نواحی کوہستانی سلسلے کے اوپر چہل قدمی کرتے ہوئے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک یوناف چونک پڑا، اس لیے کہ اس کی گردن پر ابلیکا نے اپنا ریشمی لمس دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کیرش بھی متوجہ اور مستعد ہو گئی تھی۔ لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور کہنے لگی، یوناف میرے حبیب سنو، ایک مدت دراز کے بعد سترون اور زروع ایک بار پھر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس سمت پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور سنو یوناف، تم نے جو نتیاس لیوک اور اوغار کو ایک کمرے میں بند کر کے عذاب سے دوچار کیا تھا، تو اس عزازیل نے کسی طرح
ان تینوں کو وہاں سے رہا کرا لیا ہے۔ اب جو سترون اور ضروع دونوں میاں بیوی تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار بھی ان دونوں کے ساتھ ہیں، لہٰذا اب تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہاں یوناف، ایک بات اور یاد رکھنا، سترون اور ضروع دونوں میاں بیوی اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ عزازیل نے چونکہ نیتیاس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور تمہارے خلاف وہ اسے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، لہٰذا نیتیاس نے اپنے سارے قدیم بابلی علوم سترون اور ضروع کو منتقل کر دیے ہیں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پرقوت ہو کر تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ بس تم سنبھل جاؤ، تھوڑی دیر تک وہ تمہارے سامنے نمودار ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد کیرش نے فکر مندی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سترون اور ضروع کون ہیں؟ اس پر یوناف کہنے لگا، کیرش، فکر مند مت ہو، سترون اور ضروع کا تعلق تمہاری ہی جن سے ہے۔ ماضی میں یہ میرے اور میری بیوی بیوسا کے ساتھ ٹکراتے رہے ہیں اور کئی بار میں نے انہیں مار مار کر اپنے سامنے زیر کیا تھا۔ میرے خیال میں اب یہ نیتیاس کے ساتھ مل کر زیادہ طاقت اور قوت حاصل کر کے ماضی میں میرے ہاتھوں پٹنے کا انتقام لینے کے در پہ ہیں، لیکن میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں ایک بار پھر ان شیطانی قوتوں پر غلبہ حاصل کر لوں گا۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں کیرش شاید مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ خاموشی رہی، اس لیے کہ عین اسی لمحے ان دونوں میاں بیوی کے سامنے سترون اور ضروع نمودار ہوئے اور ان دونوں کے پیچھے عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار بھی اس کوہستانی سلسلے پر ظاہر ہوئے تھے۔ عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار پیچھے ہی کھڑے رہے، جبکہ سترون اور ضروع دونوں آگے بڑھے۔ پھر سترون یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، میں ایک بار پھر بہتر اور اچھی قوتوں سے لیس ہو کر تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں اپنی سابقہ بیوی بیوسا کے ساتھ مل کر تم ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہو، لیکن بیوسا اب ختم ہو چکی ہے اور تمہاری اس نئی بیوی کیرش میں وہ دمخم نہ ہوگا جو کہ بیوسا میں موجود تھا، لہٰذا تم دونوں اپنے خاتمے کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنو نیکی کے نمائندوں، اب وہ پہلی والی بات نہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یوناف تم سنو اور میری باتیں اس کیرش کے بھی کان میں ڈال دو۔ میرا نام سترون ہے اور میں اپنی جنس میں سب سے زیادہ طاقتور خیال کیا جاتا ہوں، اور اس طاقت کے علاوہ میں نے اقتصابی قوتوں سے بھی اپنے آپ کو خوب لیس کر لیا ہے، لہٰذا اب صرف تمہاری شکست ہی نہیں، موت بھی میرے ہاتھوں یقینی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سترون شاید تھوڑی دیر کے لیے دم لینے کو رکا اور پھر کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، ان کوہستانی ویرانوں اور دیو علاقوں میں میں اور میری بیوی ضروع دونوں مل کر تم پر کربناک بیداری طاری کرتے ہوئے تمہارے جسموں کو ریزہ ریزہ، روحوں کو لخت لخت کر کے رکھ دیں گے، اور ان ویرانوں میں تمہاری حالت ہم دونوں دھوپ اور دھول میں بکھری ہوئی محرومی اور رنج، درشتی اور تلخی جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سترون جب خاموش ہوا تو یوناف تھوڑی دیر تک اسے قہر بھرے انداز میں دیکھتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگا، سترون، تم یہ کیا نئی بکواس کرنے لگے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ماضی میں تمہارے ہی نہیں، تمہارے آقا عزازیل کی بھی تقریب کو تعمیر میں، انتشار کو گروہ بندی، دشمنی کو اخوت، اختلاف کو اتحاد میں تبدیل کرتا رہا ہوں؟ سنو بدی کے گماشتوں، جب تک اللہ نے اپنی خصوصی رحمت مجھ پر رکھی، میں تم بدکاروں کے سامنے زمانے کی دھول میں دفن ہونے کے بجائے چھاتی تان کر کھڑا ہو جاؤں گا اور ماضی ہی کی طرح تم پر ضرب لگاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے یوناف رکا اور پھر وہ کہتا چلا گیا، سنو سترون، میں وہی یوناف ہوں جو ماضی میں تمہارے دل کے صحرا میں محرومیوں کی داستانیں رقم کرتا رہا ہوں، تمہارے اسرار ہستی میں روح کی ماندگی، جسموں کا اضمحلال طاری کرتا رہا، تمہاری یادوں کے بادبانوں پر بارش انگاروں کی طرح برستا رہا، اور خوابوں کو مسمار کر دینے والی پت جھڑ کی رتوں کی طرح تم پر نزول کرتا رہا ہوں۔ دیکھو، میں وہی یوناف ہوں جو لہراتی تاریکیوں میں زہریلی آوازوں کی طرح تم پر وارد ہو کر تمہاری آنکھوں میں منزل کا غبار اور پاؤں سے امیدوں کے سراب کاٹتا رہا ہوں۔ سترون، تو جانتا ہے کہ ماضی میں ہر موقع پر میں تیرے سامنے قسمت کے پیالوں کا زہر بن کر نمودار ہو گیا تھا۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں بڑے غضب آلود انداز میں سترون تھوڑی دیر تک یوناف کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر وہ انتہائی بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، ماضی کی اپنی ساری کارستانیوں کو بھول جاؤ۔ ماضی ماضی تھا جو گزر کر بکھر چکا ہے، اب تم میرے ساتھ حال کی گفتگو کرو، اس حال میں میں تمہیں بدحال بنا کر چھوڑوں گا۔
اس کے ساتھ ہی سترون نے اپنی تلوار کھینچی۔ پھر اس نے اپنا کوئی سری عمل کرتے ہوئے جب اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا تو اس کی تلوار سے عجیب طرح کی چنگاریاں پھوٹ پڑی تھیں۔ پھر وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا یوناف کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف زروا نے بھی ایسا ہی عمل کیا تھا۔ اس نے بھی اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس پر عمل کر لیا اور اس کی بھی تلوار چنگاریاں چھوڑنے لگیں اور وہ بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتی ہوئی کیرش کی طرف بڑھی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں میاں بیوی نے کوئی فیصلہ کیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ دونوں نے اپنی تلواریں بے نیام کیں۔ انہوں نے بھی اپنی تلواروں پر کوئی عمل کیا جن کے جواب میں ان کی تلواروں سے بھی سترون اور زروا کی طرح روشنی پھوٹ پڑی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سترون اور زروا لمحہ بھر کے لیے رکے، پھر وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ زروا ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ سترون تیزی سے آگے بڑھا اور یوناف پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے یوناف پر گرانا چاہی تھی، لیکن یوناف نے بھی اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور سترون کے وار کو اپنی تلوار پر روک لیا تھا۔ پھر ایک انقلاب رونما ہوا، اس لیے کہ جس وقت دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں اسی لمحے سترون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور یوناف کی گردن پکڑنا چاہی۔ جو ہی سترون کا بایاں ہاتھ یوناف کی گردن سے ٹکرایا، یوناف کو یوں لگا جیسے دنیا بھر کی برق و بجلی اس کے جسم میں داخل کر دی گئی ہو۔ اس پر یوناف تڑپا، اپنی تلوار اس نے علیحدہ کر دی اور ایک لمبی جست لگا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت تک زروا بھی آگے بڑھ کر کیرش پر ضرب لگانے والی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف برق کے ایک کوندے کی طرح آیا، ہوا میں بلند ہوا۔ پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اس نے زروا کے سر پر ماری، جس کی وجہ سے زروا بل کھاتی ہوئی دور جا گری تھی۔ اپنی بیوی زروا کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سترون اور زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یوناف بڑی تیزی سے کیرش کے پاس آیا اور بڑی پیار اور بڑی محبت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، ہمیں بڑے محتاط انداز میں ان دونوں میاں بیوی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان دونوں نے اپنے جسم میں برق بھر رکھی ہے۔ جو ہی میری تلوار سترون سے ٹکرائی اور اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میری گردن پر رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے برق کا طوفان کسی نے میرے جسم میں بھر دیا ہو، اس لیے میں جست لگا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب یوں کرو، ہم دونوں میاں بیوی بھی اپنے جسموں میں سری قوتوں کے ذریعے برق بھر لیں گے، اس کے ساتھ ہی اپنی قوتوں میں 10 گنا اضافہ بھی کر لو۔ یوناف کی اس تجویز پر کیرش فوراً حرکت میں آئی۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے اپنے جسم میں برق بھر لی اور اپنی طاقت میں 10 گنا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف یوناف بھی ایسا کر چکا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی کسی قدر مطمئن تھے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ سترون اور زروا کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگے تھی۔ اس موقع پر یوناف کو اچانک کوئی خیال گزرا اور وہ اپنے پہلو میں کھڑی کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، مجھے یاد آ گیا ہے، ایک بار پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور سترون اور زروا نے جو اپنے جسم کے اندر سری قوتوں کی وجہ سے برق بھر رکھی ہے اس کی مدافعت کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت پیدا کر لو۔ یوناف کی اس گفتگو پر کیرش کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بڑی ممنونیت کے ساتھ یوناف کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور برق کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم میں مدافعت بھر لی تھی۔ یوناف بھی ایسا ہی کر چکا تھا۔ یوناف جس نے بری طرح لات مار کر زروا کو دور گرا دیا تھا، تو اس کی اس حرکت سے سترون انتہا درجے کا سیخ پا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زروا کی اس درگت پر پشت پر کھڑے عزازیل، نتیاس، لیوک اور اوغار بھی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک سترون اور زروا پھر پہلو سے پہلو ملا کر یوناف اور کیرش کی طرف بڑھے تھے۔ قریب آ کر سترون اور زروا دونوں نے اپنی تلواریں لہرائیں۔ پہلے کی طرح یوناف اور کیرش نے بھی اپنی تلواروں کو حرکت میں لاتے ہوئے دونوں کے وار اپنی تلواروں پر روکے۔ اس موقع پر تلواروں کے ٹکرانے سے عجیب طرح کی چنگاریاں نمودار ہوئیں۔ سترون نے اس موقع پر پہلے جیسی حرکت کی۔ تلواروں کے ٹکرانے کے بعد اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا کہ یوناف کو اپنی گرفت میں لے لے۔ دوسری طرف زروا بھی کیرش کے ساتھ ایسا ہی کر رہی تھی۔ اب یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی اپنی جگہ مطمئن تھے، اس لیے کہ وہ اپنے اندر مدافعت پیدا کر چکے تھے۔ جو ہی سترون نے اپنا ہاتھ یوناف کی گردن پر رکھا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بھیانک چیخیں مارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ اس کے ہی مانند یوناف نے جو اپنے جسم میں برق بھری تھی
اس کی وجہ سے سترون کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ سترون کے ہاتھ لگانے سے یوناف پر کچھ اثر نہ ہوا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنے اندر مدافعت پیدا کر چکا تھا۔ دوسری طرف جو ہی ضروہ نے کیرش کو مس کیا، اس کی بھی حالت سترون کی سی ہو گئی۔ وہ بھی چیختی چلاتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سترون اور ضروہ جس وقت بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں پیچھے گرے تھے، اس موقع پر نتیاز بولا اور عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزازیل، میں دیکھتا ہوں کہ سترون اور ضروہ دونوں ہی یوناف اور کیرش کے مقابلے میں بے بس ہوئے ہیں، اور کیسے اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ انتہائی کرب میں پیچھے ہٹے ہیں۔ میرے خیال میں اس موقع پر ہم چاروں کو بھی سترون اور ضروہ کی مدد کے لیے یوناف اور کیرش کے ساتھ ٹکرانا چاہیے۔ نتیاز کی یہ گفتگو سن کر عزازیل کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نتیاز، ایسا نہیں کرنا، ابھی سترون اور ضروہ ہی کو اس یوناف کے ساتھ ٹکرانے دو۔ دیکھو، میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ اس یوناف کے قبضے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا نام ابلیکا ہے۔ اگر ہم سترون اور ضروہ کی مدد کرتے ہوئے یوناف اور کیرش کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ وہ بھی ہمارے خلاف حرکت میں آئے گی اور ہم سب کو ایسا لپیٹے گی جیسے جنگل کی آگ خشک گھاس پھوس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس پر نتیاز فکر مندی میں عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، عزازیل، کیا ابلیکا نام کی وہ قوت ایسی زور آور اور دست دراز ہے کہ وہ ہم چاروں کو اپنے سامنے بے بس کر دے گی کہ ہم چاروں میں آپ بھی ہیں جو بے پناہ قوت کے مالک ہیں؟ اس پر عزازیل کہنے لگا، نتیاز، اپنی بے پناہ قوتوں کے باوجود ابلیکا نام کی اس قوت کے سامنے میں اکثر و بیشتر بے بس اور لاچار ہی رہا ہوں، لہٰذا میری ماننا، میری بات سے تجاوز مت کرنا۔ سترون اور ضروہ کو یوناف اور کیرش سے ٹکرانے دو۔ بس یہ چاروں اگر ٹکراتے رہے تو ابلیکا ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے گی، اور اگر ہم چاروں نے بھی آگے بڑھ کر یوناف اور کیرش کے سامنے سترون اور ضروہ کی مدد کی تو پھر ہمیں ابلیکا بھی وہ چنے چبائے گی جو یقیناً ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ عزازیل کی اس گفتگو پر نتیاز خاموش رہ کر تماشا دیکھنے لگا تھا۔ انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں زمین پر گرنے کے بعد سترون اور ضروہ ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی آگے بڑھے۔ اپنی تلواریں دونوں نے نیام میں کر لی تھیں۔ پھر یوناف اور کیرش سترون اور ضروہ پر پل پڑے تھے۔ دونوں نے اپنے مکوں پاؤں کی ٹھوکروں اور لاتوں سے سترون اور ضروہ دونوں کی خوب پٹائی کی، ایسی توازے کی کہ ان دونوں کو مار مار کر یوناف اور کیرش نے بالکل پشے مردہ اور ادمواہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد یوناف اور کیرش دونوں علیحدہ ہو گئے۔ شاید وہ سترون اور ضروہ دونوں کی طرف سے کسی نئے رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سترون اور ضروہ نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، تھوڑی دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ صلاح مشورے کے بعد سترون اور ضروہ دونوں کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر دونوں یوناف اور کیرش پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یوناف اور کیرش بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے مستعد تھے، لیکن اس بار سترون اور ضروہ نے اپنے حملہ کرنے کا انداز بدل لیا تھا۔ یوناف اور کیرش کے قریب جاتے ہوئے دونوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں، اور قریب جاتے ہی انہوں نے ایک ساتھ اپنا کچھ ایسا عمل کیا کہ ان دونوں کی آنکھوں میں چکا چوندھ کر دینے والی ایسی روشنی نکلی جس نے سیدھا یوناف اور کیرش کی آنکھوں پر اثر کیا تھا۔ اس روشنی کی وجہ سے یوناف اور کیرش کی آنکھیں ایسا خیرہ ہوئیں کہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ اسی حالت میں سترون اور ضروہ حملہ آور ہو گئے۔ سترون نے لاتوں اور مکوں سے یوناف کی توازے کرنا شروع کر دی تھی، جبکہ ضروہ نے پے در پے کیرش پر مکے اور لاتیں برسانا شروع کر دی تھیں۔ ان دونوں کے اس نئے انداز کے حملے سے لگتا تھا یوناف اور کیرش دونوں بری طرح بے بس اور لاچار ہو کر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی لاچارگی کی حالت میں سترون اور ضروہ کے ہاتھوں پٹتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں اچانک ان دونوں کے سروں پر بجلی کی چمک سی پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں یوناف اور کیرش کو چھوڑ کر چیخیں مارتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے، اس لیے کہ یوناف اور کیرش کی مدد کے لیے ابلیکا سترون اور ضروہ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اس لمحے کے نتیجے میں یوناف اور کیرش کو چھوڑ کر سترون اور ضروہ دونوں خوف اور وحشت میں عزازیل، نتیاز، سلیوک اور اوغار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک یوناف اور کیرش بھی سنبھل چکے تھے۔ سترون اور ضروہ کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی سے جو ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، وہ بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے انہوں نے درست کر لی تھیں۔ اب وہ ایک بار پھر اپنی جگہ مستعد ہو گئے تھے۔ اس موقع پر
عزازیل یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے آج اتنی ہی سزا کافی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا میں ایک طویل عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی کے سامنے آیا ہوں، اور تم مانو گے کہ میرا یہ سامنا بھی خوب رہا ہے۔ میں ایک بار پھر تم دونوں کے سامنے سترون اور ضروہ کو لے کر آیا ہوں، اور تم نے دیکھا سترون اور ضروہ نے موقع پر تم دونوں کو اپنے سامنے بے بس کر دیا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس موقع پر ابلکا تم دونوں کی مدد کو نہ آتی تو یقیناً سترون اور ضروہ نے مار مار کر تم دونوں کی وہ حالت کی ہوتی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہے۔ اے نیکی کے نمائندے، ابھی تو ہم جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب وقفے وقفے سے ہم تم دونوں میاں بیوی پر ایسی ضربیں لگائیں گے کہ ایک نہ ایک روز تمہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر دیں گے۔ عزازیل کی گفتگو کے جواب میں یوناف کہنے لگا، اے ابلیس، خدا کے دھتکارے ہوئے، تو ماضی میں ان گنت مواقع پر مجھ سے ٹکرا چکا ہے۔ تیرے کئی چاہنے والے، تیرے کئی تابعین بھی مجھ سے ٹکراتے رہے ہیں، پر تو جانتا ہے میں نے ان سب کی حالت ایسی کی ہے جیسے شکنجے میں پھنسی ہوئی کوئی چیز۔ اور سن عزازیل، اس میں شک نہیں کہ وقتی طور پر ان دیو لاخوں میں سترون اور ضروہ نے مجھے اور میری بیوی کیرش کو اپنے سامنے بے بس کر دیا تھا، لیکن ابھی بے شمار مواقع ایسے آئیں گے۔ یہ مت خیال رکھنا کہ تم نے جو سترون اور ضروہ کو نتیاز کی فراہم کردہ قوتوں سے لیس کیا ہے تو یہ ہمارے سامنے ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں۔ ہرگز نہیں، قسم خداوند ارض و جہاں کی، اس کعبے کے رب کی جس پر حملہ آور ہونے کی سزا خداوند نے یمن کے حکمران ابرہہ کو خوب دی ہے، ایک نہ ایک روز ماضی کی طرح اس سترون اور ضروہ کو بھی تم میرے سامنے بے بس اور مجبور دیکھ رہے ہوگے۔ عزازیل نے یوناف کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سری قوتوں کو حرکت میں لاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابلکا نے فوراً یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر وہ کسی قدر جواب طلب آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارے ساتھ یقیناً وہ سری طاقت ہے جسے استعمال کرتے ہوئے تم سترون اور ضروہ کی آنکھوں سے نکلنے والی خطرناک اور جان لیوا روشنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، اور اس روشنی سے جو بچنے کے علوم ہیں یہ سب تمہارے پاس کافی عرصے سے موجود ہیں۔ میں حیران تھی کہ تم نے ان علوم کو کیوں استعمال نہیں کیا۔ اس پر یوناف ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، ابلکا، تمہارا کہنا درست ہے، پر وہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ میں کچھ کر ہی نہ سکا۔ میں نہ ہی اپنی مداخلت کر سکا اور نہ ہی کیرش کی، حالانکہ وہ علوم کیرش بھی جانتی ہے، لیکن یہ بھی میری طرح ایسی بدحواس ہوئی کہ وہ کچھ کر نہ پائی۔ بہرحال سترون اور ضروہ کے نئی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد ان سے ٹکرانے کا یہ پہلا موقع ملا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کا ہمارا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، اور ان کے ٹکراؤ سے ہمیں بھی کافی تجربات حاصل ہوں گے۔ اس پر ابلکا بولی اور کہنے لگی، تمہارا کہنا درست ہے یوناف، اب میں ان پر نگاہ رکھوں گی، اور اچھا موقع جان کر ہم خود ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ نیکی کے نمائندے ہو کر ہم ہرگز ان باطل پرستوں کے سامنے بے بس و مجبور نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابلکا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی، جبکہ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی اس سرائے کی طرف جا رہے تھے جس میں ان دونوں نے قیام کر رکھا تھا۔